انسان بہت غریب تھا، اتنا غریب تھا کہ 3 دن سے اس کے افاقے ہو رہے تھے۔ 3 دنوں سے اس نے کھانا نہیں کھایا تھا، بھوک بہت تیز لگ رہی تھی۔ تو راستے سے جا رہا تھا تو اسے ایک ہار بہت ہی قیمتی ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا ہار اسے ملا۔ اس نے اٹھا لیا، بڑا خوش ہوا کہ اس کی قیمت لگانے کے لیے بازار میں جاؤں گا، دیکھوں گا کہ یہ کتنی قیمت کا ہے۔ اگر اس کی قیمت مجھے مل جائے گی نا، میں تو کروڑ پتی بن جاؤں گا، میں تو ارب خرب پتی بن جاؤں گا، بیٹھ کے کھاؤں گا۔ ابھی یہ سوچ رہا تھا، بازار گیا، بازار میں اس کی قیمت معلوم کی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں کل اس کو بیچنے کے لیے آؤں گا۔ ابھی گھر پہ گیا، جانے کے بعد اس ہار کو اس نے ایک اچھی جگہ، ایک سیف جگہ رکھ دیا۔ ابھی ادھر اس نے ہار رکھا کہ اس کے کانوں میں آواز آئی۔ ادھر ایک شخص آواز دے رہا تھا کہ ہے کوئی انسان جو میرا کھویا ہوا ہار مجھے واپس دلوا دے؟ کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کو میرا ہار ملا ہے تو وہ مجھے ہار واپس کر دے، میں اس کو بہت سی دعائیں دوں گا اور اتنا مال دوں گا۔ ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ یار ہار تو میرے پاس ہے اور میں اگر اس کو بازار میں بیچوں گا نا تو بہت قیمت کا ہو جائے گا، بہت قیمت مجھے مل جائے گی، لیکن بھوکا بھی ہے اور اس کو اللہ کا ڈر بھی ہے کہ ایک انسان اپنا گما ہوا ہار تلاش کر رہا ہے، ادھر وہ ہار میرے پاس ہے۔ اب میں کیا کروں؟ اگر نہیں گھماتا ہوں تو گنہگار ہوتا ہوں، اور اگر گھما دیتا ہوں تو میرے پاس وہ مال جو آنے والا ہے، جو دولت آنے والی ہے، وہ چلی جائے گی۔ بہرحال وہ قریب آتا گیا اور وہ انسان، وہ بزرگ انسان تھے، وہ قریب آ گئے اور جیسے ہی آواز لگائی تو اس انسان نے انہیں بلایا، اپنے گھر کی جھوپڑی میں لے گیا۔ کہا حضور کچھ چاہیے آپ کو؟ پانی وغیرہ پلا کے کہا آپ ہار تلاش کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہار تلاش کر رہے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے تو آپ پھر گھبرائیے مت، آپ کا ہار میرے پاس سلامتی کے ساتھ رکھا ہوا ہے، آپ کا ہار میرے پاس سیف ہے۔ وہ ہار اندر سے نکال کے لایا، اس بزرگ کو دے دیا، کہا یہ لیجیے اپنا ہار، آپ بہت دیر سے تلاش کرتے ہوں گے، آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہوگی، اور بھوک اسے بہت تیزی کے ساتھ لگی۔ اس انسان نے جو وہ اس ہار کے بدلے میں کچھ مال دینے والا تھا، کچھ درہم، کچھ سونا دینے والا تھا، اس نے اپنا مال نکالا اور اس کو دینے لگا۔ اب یہ بھوکا بھی ہے، غریب بھی ہے، فاقے سے بھی ہے، لیکن اسے اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی ہے۔ حالانکہ یہ لے لیتا تو اس کے لیے وہ جائز مال تھا، یعنی وہ جو بدلے میں دے رہا تھا مال اس کو مل گیا، اس کا ہار اس کو واپس مل گیا۔ اب اگر بدلے میں کچھ دے رہا تھا تو یہ لے سکتا تھا، لیکن اس لیے نہیں لیا۔ اس نے کہا آپ کو بڑی تکلیف ہوئی ہے اور آپ اپنے ہی ہار کے بدلے میں مجھے قیمت دے رہے ہیں، نہیں میں یہ نہیں لے سکتا، آپ اپنے پاس رکھیں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اس نے نہیں لیا اور بزرگ سے کہہ دیا کہ آپ جائیے، اپنے گھر جائیے، اور آپ کا ہار آپ کو واپس مل گیا، یہی میرے لیے بڑی سعادت مندی ہے کہ آپ تک آپ کا ہار پہنچ گیا۔ وہ بزرگ بڑے خوش ہوئے، دعا دے کر چلے گئے، اپنے ملک چلے گئے، وہ دوسرے ملک کے رہنے والے تھے۔ اب ادھر یہ انسان رہنے لگا۔ ایک دن کیا ہوا، یہ دوسرے ملک جا رہا تھا، سمندر میں کشتی پر بیٹھا ہوا تھا، بیچ سمندر میں جب کشتی پہنچی تو طوفان آ گیا، بھوچال آ گیا۔ جتنے لوگ کشتی میں سوار تھے سب ادھر ادھر جا کے ڈوب گئے، ہلاک و تباہ ہو گئے، اور یہ بچ گیا۔ ایک تختے پر یہ بیٹھا رہا اور وہ تختہ جو ہی ہوا چلتی وہ کنارے لگ جاتا، ہوا چلتی وہ کنارے پہ چلا جاتا، اور ایک ایسا ٹائم آ گیا کہ یہ کنارے پر پہنچ گیا۔ اس کو کچھ نہیں ہوا کیونکہ نیکیاں کام آ جاتی ہیں۔ اگر آپ کسی کے ساتھ نیکی کریں تو وہ نیکی ضائع نہیں جاتی ہے، وہ نیکی آپ کے کام آئے گی۔ تو یہ انسان بچ گیا، اپنی نیکیوں کی وجہ سے کنارے لگ گیا۔ اس نے دیکھا ایک گاؤں ہے، گاؤں میں مسجدیں بنی ہوئی ہیں، مسجد کے اندر چلا گیا اور قرآن شریف کی تلاوت کرنے لگا۔ جب اس کی تلاوت سنی، جب یہ قرآن پڑھ رہا تھا، ان لوگوں نے سنا تو بڑا اچھا لگا، اس کے پاس آئے اور کہنے لگے تم قرآن بڑا اچھا پڑھتے ہو، میرے دل کو بھا گیا، آپ ایسا کرو ہمارے بچوں کو تعلیم دے دیا کرو، قرآن شریف کی تعلیم دے دیا کرو، قرآن مجید پڑھا دیا کرو، میرے بچے بھی قرآن شریف پڑھیں گے نا، تلاوت کریں گے، ہمیں بہت اچھا لگے گا۔ یہ کیا کرنے لگا، وہاں پر قرآن شریف کی تلاوت کرتا تھا اور بچوں کو پڑھاتا تھا، اور وہ لوگ اس کو اجرت بھی دیا کرتے تھے۔ یہ پڑھاتا تھا، وہ لوگ اجرت دیا کرتے تھے، کھانا کھلایا کرتے تھے، اور یہ وہاں پر سب کو نماز بھی پڑھاتا تھا، تلاوت بھی کرتا تھا، اور لوگوں کو قرآن بھی پڑھاتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے خط تیار کیے، کچھ لکھا، تو ان لوگوں نے دیکھا کہ بڑی اچھی رائٹنگ ہے، بڑا اچھا لکھنا
جانتا ہے تو اس سے اصرار کرنے لگے کہ آپ ہمارے بچوں کو لکھنا بھی سکھا دیں گے نا تو بڑا اچھا ہوگا۔ یہ کیا کرنے لگا؟ اب لکھنا بھی سکھانے لگا۔ اب ان کے بچوں کو تعلیم قرآن بھی دیتا تھا اور اردو بھی سکھاتا تھا، اردو پڑھنا بھی سکھاتا تھا، لکھنا بھی سکھاتا تھا۔ وہ لوگ اس کو اجرت دیتے تھے، بڑی محبت کرنے لگے اس سے۔ ایک دن محلے والے آئے، کہنے لگے حضرت ایک بات آپ سے کہنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو برا نہ لگے۔ اس نے کہا مجھے بتائیں، کوئی بات نہیں، آپ لوگ بڑی محبت کرنے والے ہیں، بڑا پیار کرنے والے ہیں، مجھے کیوں بری لگے گی؟ آئے کہنے لگے ہمارے محلے میں ایک بہت ہی غریب بچی ہے، بہت ہی غریب گھر کی بیٹی ہے، بہت ہی غریب باپ کی بیٹی ہے، ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیں۔ جب اس نے اتنا سنا کہ غریب گھر کی بیٹی ہے، غریب گھر کی لڑکی ہے، اس کا باپ بھی غریب اور بہت اچھا آدمی، تو کہا ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں راضی ہوں، اگر آپ ایسا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ جب یہ راضی ہو گیا، محلے والوں نے اس لڑکی کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا۔ نکاح ہوا اور اس کی پہلی نظر اس کی بیوی کی گردن پر پڑی تو اس نے وہی ہار دیکھا جو اسے پڑا ہوا ملا تھا، وہی ہار جو اسے اپنے ملک میں پڑا ہوا ملا تھا، وہی موتی جڑے ہوئے گئے، وہی ہیرے جڑے ہوئے گئے، وہی ہار اس کی گردن میں پڑا ہوا ہے۔ اور یہ ہار کو دیکھتا ہی رہا، یہ گردن کو دیکھتا ہی رہا اور لوگوں سے پوچھنے لگا مجھے یہ بتاؤ یہ ہار کیسا اس کے گلے میں؟ ارے یہ ہار تو وہ لگ رہا ہے وہی سیم ٹو سیم ہار ہے جو ہمیں اپنے ملک میں پڑا ہوا ملا تھا۔ ایک بزرگ آئے تھے، وہ آواز لگا رہے تھے کہ کسی کو میرا ہار اگر مل گیا ہو تو وہ مجھے واپس کر دے، اس کو ہم اتنا مال دیں گے۔ تو ہم نے ان کو ان کا ہار واپس کر دیا تھا، لیکن مال و دولت ان سے نہیں لیا تھا، یہ مجھے وہی ہار لگتا ہے۔ محلے والوں نے کہا حضرت یہ ہار وہی ہے اور وہی اس کا باپ تھا، وہ بڑا نیک تھا، یہ ہار تمہارے ملک میں گم ہو گیا تھا اور تم نے جب اسے واپس کیا تھا نا تو اس نے دعا دی تھی اور گاؤں میں آ کے سب کو بٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اے کاش وہ آدمی مجھے بڑا پسند آیا، وہ آدمی بڑا نیک ہے، اے اللہ جب میری بیٹی کا نکاح کرنا تو اسی آدمی سے کرنا، جب میری بیٹی کا نکاح ہو تو اسی آدمی سے ہو، ہم تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، ہم تیری بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں۔ تو آج وہ دن آ گیا اور آج ہم لوگوں نے بھی آپ کو جان لیا کہ آپ کوئی عام انسان نہیں ہے، وہی انسان ہے کہ جو بزرگ دعا کر کے گئے تھے جس کے لیے، اور آج آپ کا نکاح ان کی بیٹی کے ساتھ ہو گیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہوتی ہے ہر کام میں، جو بھی کام کرتے ہیں نا چھوٹا ہو بڑا ہو اللہ کی حکمت سے ہوتا ہے۔ کوئی کام اگر بگڑ جائے اس میں بھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے، کوئی کام اگر بن جائے اس میں بھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے، ہر چھوٹے بڑے کام میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ یوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض نہ ہوا کریں، اگر کوئی کام آپ سے بگڑ جائے تو گھر والوں پر غصہ مت کیا کریں، دودھ گر جائے، چائے گر جائے یا کوئی آپ کو چوٹ لگ جائے تو گھر والوں پر غصہ ہونے سے کیا فائدہ؟ اللہ رب العزت کی حکمت ہوتی ہے ہر کام میں۔ ایسا بھی ہوتا ہے ہم لمبے سفر پر جا رہے ہیں اور ابھی ہمارے اوپر چائے گر گئی، نئے کپڑے تھے، ہمیں بڑا غصہ آیا، ہم نے برداشت کر لیا، ہو سکتا ہے اس سے بڑی مصیبت ٹل جائے۔